دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ بیکار ہو جائے، کام کی نہ رہے، پھر بھی اس کی اہمیت اتنی ہی ہو۔ مثلا کھانا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسے پھینک دیتے ہیں، کسی جانور کو دے دیتے ہیں۔ گوشت خراب ہو جائے تو اس کو گوشت خور جانور کتے کے سامنے، بلی کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی ہو جائے جو آپ کے کام کی نہ رہے تو نہ آپ اس پر اتنا دھیان دیتے ہیں اور نہ اس کو آپ سنبھال کر رکھتے ہیں، بلکہ اس کو بے سہارا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی سچویشن بنتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، اسی طریقے سے حالت انسانوں کی بھی ہے۔ کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے جو آپ کے مطلب کا نہیں ہے یا وہ آپ کے خلاف ہے، آپ سے دشمنی پر اتر آیا ہے، آپ کی باتیں مان نہیں رہا ہے، آپ کو دھیان نہیں دے رہا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ سیم اسی طریقے کی بات اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ رب العالمین نے بتایا وہ کہ ان کو جو ہے، ویسے تو دنیا میں ہر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ہم نے اس کو عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک بات اور جوڑ دی ہے کہ ہم نے ان کو ایک ایسی امت بنا دیا ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے تو عبادت کرنا، پوجا کرنا، اپنے رب کے سامنے سر جھکانا، اس کے حکم بجا لانا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو انسانوں میں مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ایک اور ہے، وہ یہ کہ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ خاص لوگ ہیں اللہ کے نظر میں، اس کی مخلوق میں، یہ وہ خاص لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب آپ جب دیکھیں گے کہ بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی کیا ہے، وہ ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ ہے شرک سے روکنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو مقصد، ان دونوں مقصد میں آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو نہ مسلمان عبادت کرتا ہے، نہ مسلمان برائیوں سے روکتا ہے اور بھلائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا گیا تھا، اب یہ اسی مقصد پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں، تو اگر رب نے ان کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ان پر کوئی دھیان نہیں ہے، یہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، ان کی زندگی بے مقصد ہو گئی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، تو کس کی غلطی ہے؟ اگر ان پر کوئی دھیان نہیں ہے، ان کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے، ان کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہے ہیں جو ملنے چاہیے ایز اے مسلمان، تو کس کی غلطی ہے؟ اس حساب سے سوچیے آپ۔ ہم نے شروع میں کہا کہ جب کھانا بیکار ہو جائے، کھانے کے قابل نہ رہ جائے تو انسان کھانا پھینک دیتا ہے۔ گوشت بیکار ہونے لگے تو اس کو بلی، کتے کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سامان، کوئی مشین جب آپ کے استعمال کے لائق نہ رہ جائے تو آپ اسے کباڑ میں بیچ دیتے ہیں، نہیں تو کہیں پھینک دیتے ہیں، یا اس کی خیر خبر نہیں رکھتے، اس کو سہیج کر نہیں رکھتے۔ تو رب کے ساتھ اور مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے تقریباً یہی ہے، نہ تو ان کا رب خبر لے رہا ہے، نہ ان کو سہیج کے رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس چیز کے لیے ان کو بنایا تھا وہ اس کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ ہارن ہے،
अगर वो बजना छोड़ दे तो आप उसको उठाकर फेंक देते हैं, गाड़ी से निकालकर फेंक देते हैं। इसी तरीके से इन्हें बनाया गया था लोगों को भलाई से रोकने, लोगों को भलाई की तरफ हुक्म देके और बुराई से रोकने के लिए। ये खुद उसी में पड़ गए। तो अब अगर इनको दुनिया की मखलूकों में सबसे ज्यादा हाशिए पर डाल दिया गया है, मार्जिनलाइज कर दिया गया है, तो किसकी गलती है? ये सोचने की चीजें हैं, जरा सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर सोचा जाए तो शायद बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें तमाम हो सकती हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है। और ये काम कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है।